احمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو ایک عبرتناک قصہ جو ہے وہ سنا رہا ہوں۔ اس سے میں نے بھی سبق حاصل کرنا ہے اور آپ نے بھی سبق حاصل کرنا ہے۔ جیسے ایک موقع پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کے لیے جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے تباہ و برباد ہوئے، اور مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ تو اسی سلسلے میں کہ مال کا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اس کی آزمائش سے بچانا اور اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یہ جو میں قصہ سنا رہا ہوں یہ ایک عبرتناک قصہ ہے۔ یہ جو قصہ ہے آج کل جو ہے بنگلہ دیش، اس میں ایک جگہ آسام، اس علاقے کا یہ قصہ ہے کہ ایک مسجد میں ایک مسافر جو ہے کہیں سے آیا، عشاء کے وقت وہ وہاں پہنچا۔ اس نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، اور یہ جو تھا مؤذن اس سے کہنے لگا بھئی آپ جا نہیں رہے، میں نے مسجد بند کر لی۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ میں مسافر ہوں اور میں نے اگلے گاؤں میں جانا تھا، رات بہت ہو گئی تھی، میرے پاس کچھ مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہی رات گزار لوں تاکہ صبح جو ہے میں آسانی سے چلا جاؤں، تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ رہ جاؤ، اور میں باہر سے تالا لگا جاؤں گا اور تم اندر رہ لینا۔ اب ادھر اس سے کہا، ادھر جب مال کا اس نے سنا تو اس کے دل میں لالچ آ گئی، اور یہ جو ہے گھر گیا۔ اس کے بعد آیا اور اس نے جو ہے آ کر اسے بے ہوش کیا اور پھر اسے قتل کر دیا، اور اس کا مال اپنے گھر رکھایا۔ پھر اس کے بعد ایسے جیسے ہاتھ وغیرہ اپنے یعنی جو ہے خون سے جو لت پت تھے ان کو دھویا، اور ایسے جیسے کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا۔ اور اپنے معمول کے مطابق اذان سے تھوڑا پہلے جب آیا، اس نے دروازہ کھولا تو پھر اس نے شور مچا دیا، لوگ جمع ہو گئے، دیکھا قتل ہوا ہوا، لاش کو ایک طرف لگایا، پھر نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے صبح جو ہے اس کو جو ہے نلا دھلا کر اس کو کفن پہنا کر اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ تو جب جنازہ پڑھانے کے بعد چارپائی کو اٹھانے لگے تو وہ چارپائی نہیں اٹھ رہی، بہت سے لوگوں نے اٹھایا، اٹھی نہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ جو مؤذن ہے بڑا اللہ والا ہے، متقی ہے، اس کو جو ہے یہ ہاتھ لگائے اس چارپائی کو، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے یہ چارپائی اٹھ جائے۔ اب جب اس نے اٹھایا تو وہ چارپائی اٹھ گئی۔ اب جب اس میں قبرستان میں لے گئے اور قبر کے کنارے اس کو رکھا، اب لاش کو جب قبر میں اتارنے لگے وہ لاش ہی نہ اٹھائی جائے۔ پھر اس سے کہا، اور ایک اور آدمی جو تھا وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو، ان دونوں نے اس کو قبر میں اتارا۔ اب اس کے بعد گورکن نے کہا بس بھئی اب ٹھیک ہے، اب میں نے مٹی ڈال لی، تم باہر نکل آؤ۔ اب یہ جو تھا جو دوسرا آدمی تھا وہ نکل آیا، لیکن مؤذن جب نکلنے لگا اس کے تو پاؤں جکڑے جا چکے تھے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ لوگ اس بات کو دیکھ کر حیرت میں چلے گئے۔ اب اس نے رونا شروع کر دیا، تڑپنا شروع کر دیا۔ اس سے پوچھا تیرے سے کیا گناہ ہوا؟ اس نے پھر آخر جو ہے بتایا کہ میں نے اس کو مال کے لیے قتل کیا تھا۔ اب وہ ایسا ہے کہ وہ جب بیڑیاں جو ہے اس کو یعنی اس کے پاؤں سے نکالنے کے لیے لوہار کو بلایا، اس نے جب بیڑیوں پر آری چلائی تو ایک عجیب قسم کی آگ نکلی، وہ جو لوہار تھا وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور یہ جو آدمی تھا آگ کی شعلوں میں یعنی جو ہے جل کر وہی جو ہے اس کی لاش کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ یہ عبرت کا ایک مقام ہے کہ مال جو ہے اگرچہ وہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے اس کی فتنے سے بچتے رہو، اس سے بچتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے مال دیا تو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے فتنے سے میری بھی اور سب کی بھی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔